وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اب یہود کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے لیے حرام کر دیں وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کر لیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہود کے روش ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کے انبیاء کو شہید کرنے کی روش، کتاب میں تحریف کر دینا، یہ تمام باتیں بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے بعض حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ کچھ کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں۔ وہاں ذکر ہے کہ کچھ ناخن والے جانور اور کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر بندہ خود نافرمانی کی روش اختیار کر لے اور غلط راستہ ہی اپنے لیے طے کر لے تو آزمائشیں بھی پھر اسی سے مناسبت رکھتی ہوئی آتی ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر رد و بدل کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کے طور پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تو فرمائے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان کے لیے حرام کرتی وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ ہر آسمانی کتاب میں، ہر ڈیوائن لا میں جو رسولوں کے ذریعے سے عطا کیا گیا، سود کو ہمیشہ حرام کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج بھی یہودیوں کی جو ایک کتاب ہے ایکسوڈس، خروج جسے اردو میں کہا جاتا ہے، اس کا چیپٹر نمبر 22 اور اس کی ورس نمبر 25 میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے لیے بھی سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، عیسائیوں کے لیے بھی سود کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ یہودیوں کی ہی سازش ہے کہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے چرچ کے ذریعے سے اس کو لیگلائز کرایا اور حلال کروا لیا، لیکن اللہ کی عطا کردہ تعلیمات میں ہمیشہ سے سود کو حرام ہی قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمائے کہ ان کے لیے چیزیں حلال جو تھیں وہ حرام کی گئیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مالوں کو ناحق کھانا اس کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں سزا کی وجہ سے۔ اب پھر قرآن کا توازن نوٹ فرمائیے، اہل کتاب کے کچھ برے لوگوں کا ذکر آ گیا، اب اگر کہیں کوئی اچھائی تھی، کچھ نیک لوگ تھے، تو قرآن حکیم ان کا بھی ذکر اس مقام پر کر رہا ہے۔ فرمائے کہ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اسے مانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ جو سچے اہل ایمان ان میں سے ہیں اور علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، ان کا ایمان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب پر بھی ہے اور ان تمام کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم تھے، ان کا ذکر مفسرین نے بار بار کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا تھا۔ تو ایسے نیک اہل ایمان کا جو کہ اہل کتاب میں پہلے تھے ذکر کیا جا رہا ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم عنقریب ضرور بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت مقام آ رہا ہے، انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور انبیاء کی طرف ان کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف علیہم الصلاۃ والسلام، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یہ بھی نوٹ فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کا کچھ ذکر اس انداز سے بھی اس طرح کی لسٹ میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبور بھی ایک بار ہی نہیں دی گئی تھی، رفتہ رفتہ داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو اہل کتاب اعتراض کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پر رفتہ رفتہ کتاب کیوں نازل ہو رہی ہے، ایک ہی دفعہ دے دی جائے۔ تو قرآن کریم داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ان کو بھی زبور تھوڑی تھوڑی کر کے عطا کی گئی تھی۔ تو جب اس پر تمہارا ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن رفتہ رفتہ آ رہا ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور رسول ہیں جن کے حالات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہم نے آپ سے بیان کیے۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں 26 انبیاء اور رسولوں کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ تعداد تو ہزاروں میں ہے، 26 کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور رسول ہیں جن کے حالات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہم نے آپ سے بیان کیے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی ہیں کہ جن کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خوب کلام کیا۔ یہ بھی خاص وصف موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، تیسرے پارے کے آغاز میں بھی ذکر آیا تھا، اس مقام پر بھی آیا۔ تو بنفس نفیس اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایمان برسالت کے ضمن میں بڑی اہم آیت کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کو ہدایت کا راستہ سمجھانے کے لیے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ قبول کرنے والوں کو بشارت دیا کرتے تھے اور حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا کرتے تھے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیج کر ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، ورنہ انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الاسراء، یعنی سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے، تو سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور عقل اور شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس سب کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ انسان کو یہ جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، محض ان صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی انسان اللہ کے حضور میں جواب دہ تھا، لیکن اللہ نے رحم فرمایا، فضل فرمایا، جہاں ہمارے جسم کے لیے
ہماری مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں اس نے عطا فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو بشارت سناتے تھے حق قبول کرنے والوں کو اور خبردار کیا کرتے تھے اللہ کے حق کا انکار کرنے والوں۔ تو جو انکار کرتے تھے ان کے لیے خبرداری کا معاملہ، وارننگ کا معاملہ، اور جو قبول کرنے والے تھے حق ان کے لیے بشارت کا معاملہ۔ فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو علم تھا ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تیری عبادت کرنی ہے، مجھے تو آخرت کے متعلق علم نہیں تھا۔ نہیں، اللہ نے یہ تمام دروازے بند کر دیے، اتمام حجت کر دی رسولوں کے ذریعے سے۔ ایک اور بات یہ نوٹ فرمائی کہ یہاں رسولوں کے بنیادی فنکشن کا ذکر ہے، بشارت دینا، گڈ نیوز سنانا اور خبردار کرنا، وارن کرنا۔ رسولوں کا تکمیلی جو فنکشن ہے، تکمیلی جو ان کا کام ہے، وہ بیان ہوا سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں۔ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا، ان کو معجزات دیے گئے، انہیں کتابیں عطا کی گئیں، انہیں شریعت کے قوانین عطا کیے گئے تاکہ انسانیت جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ تو جہاں رسولوں کا یہ بنیادی کام تھا کہ دین حق کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، خوشخبری سنائیں قبول کرنے والوں کو اور خبردار کریں انکار کرنے والوں کو، وہیں رسولوں کا یہ تکمیلی فنکشن تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کریں تاکہ انسانیت کو انصاف میسر آ سکے۔ اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور تکمیلی کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچانا ہے بلکہ اللہ کے دین کو غالب کر کے انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کر کے اتمام حجت کرنی ہے۔ ہم لاکھ لوگوں سے کہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو، اسی میں فائدہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہوگا، اس کی برکات تو ہمارے سامنے نہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر کے انسانیت پر اتمام حجت قائم کی جائے۔ اللہ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمٍ، لیکن اللہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے اپنے علم سے نازل فرمایا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً وہ گمراہی میں دور جا پڑے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب کے علماء کی طرف، یہود کے علماء کی طرف خاص طور پر۔ ان کے سامنے واضح تھا ان کی کتابوں کی روشنی میں کہ یہ آخری رسول ہے، برحق رسول ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود انکار کیا بلکہ ان بشارات کو چھپایا اور گویا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ آخری رسول کی رسالت کی قبولیت میں اس طرح رکاوٹ بنے، فرمایا یہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی انہیں ہدایت دے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی ہدایت دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، انسان اگر اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول آ گئے حق کے ساتھ۔ فآمنوا خیرا لکم، بس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا،
اور اگر تم انکار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمہارے انکار کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، وہ بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ایک بری روش، دین میں غلو اور زیادتی کی روش اختیار کرنا، اس پر سرزنش کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو یعنی زیادتی نہ کرو۔ یہ خصوصاً اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف۔ انہوں نے اپنے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا قرار دے دیا، اللہ کی خدائی میں شامل قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ ہمیں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دیکھو میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرو، میں فقط اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم دین میں غلو کی روش اختیار کریں۔ مزید یہ کہ اہل کتاب نے عمل میں بھی غلو اختیار کیا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے کہ رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، اللہ کی محبت میں، اور جھوٹی محبت تھی بیسیکلی، دنیا کو ترک کر دیا اور جنگل بیابانوں میں نکلنے کی روش اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فطرت سے دور گئے، اور پھر بے حیائی اور فحاشی کا جو سیلاب آیا، ان کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں آج بھی گواہی دے رہی ہیں کہ شادی کا انکار کیا اور انلیگل ریلیشنز وہ قائم ہو جایا کرتے تھے، اور معصوم بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور چرچز کے تہخانوں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس انتہا کو پہنچے، یہ دوسری انتہا پسندی ان کی، اور دوسری دین میں زیادتی کی روش جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ تو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو یعنی زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث میں کہ غلو سے بچو، دین میں زیادتی سے بچو۔ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک کی گئیں کہ انہوں نے اپنے دین میں غلو اور زیادتی کی روش اختیار کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں باتیں واضح فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت ہمیں قطعاً نہیں، اپنی طرف سے کوئی من مانی باتیں اختیار کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہی غلو اور زیادتی ہے، اس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی مت کہو، کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، علیہ الصلاۃ والسلام والسلام علیہ، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے کلمہ کن سے ہی شروع ہوا۔ اسباب کے تحت یہ ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بغیر والد کی ہوئی، تو فرمایا وہ کلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے خاص حکم سے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ کتنا پاکیزہ بیان ہے قرآن کا جو اللہ کا بیان ہے، اور اس کے مقابلے میں بائبل کو دیکھیے اور یہود کے الفاظ کو دیکھیے، تو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر الزام تراشیوں کی انتہا کر دی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام تراشی کی انتہا کر دی، اور جبریل امین علیہ السلام کی طرف بھی معاذ اللہ غلط باتیں منسوب کر دی۔ یہ قرآن پاکیزہ کلام ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ نے مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا، وروح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اس کلمہ کن سے ہی پیدائش ہوئی، اور فرمایا وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سراپا معجزہ، وہ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر عتم ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر عتم ہے۔
تو اس روحانیت کا جو پہلو ہے اس کے غلبے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے وروح من، وہ اللہ کی جانب سے روح ہے، سراپا پاکیزہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا قطعاً وہ مطلب نہیں ہے جو گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ عیسائیوں نے اختیار کیا کہ اللہ ہی نے حلول کر لیا عیسیٰ علیہ السلام میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جیسے اگر ہم کہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں اللہ موجود ہوتا ہے، نہیں، بیت اللہ اللہ کا وہ گھر کہ جس گھر کی نسبت اللہ سے ہے، جس کی طرف رخ کر کے اہل ایمان نماز ادا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی روح کو اللہ سے ایک مناسبت ہے۔ یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن نے ذکر کیا، سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ صاد آیت نمبر 72، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ روح آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی گئی ہے اللہ کی جانب سے، تمام انسانوں میں پھونکی گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ ہاں خاص معاملہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو کہہ دیا گیا القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ نے مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا، وروح من، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے روح ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان میں حلول کر لیا، گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، معاذ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے قرآن۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر علیہم السلام، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ معبود واحد ہے، سبحانہ، اس بات سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اب یہ جو عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ تھا اس کی نفی کی جا رہی ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بیان کرتا ہے بائبل کے ہی حوالے سے کہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گوسٹ، خدا، بیٹا اور جبرائیل، they are three and three in one at the same time، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ خدا ہیں اور سب مل کر بھی یہ خدا ہیں، and yet they are not separated، اور یہ علیحدہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مخمصہ ہے جس کو آج تک عیسائیت سولو نہیں کر سکی۔ خدا، عیسیٰ اور جبرائیل دی ہولی گوسٹ، یہ تینوں الگ الگ خدا بھی ہیں، مل کر بھی خدا ہیں اور ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا جواب آج تک عیسائیت دے نہیں سکی کہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں اور مل کر بھی خدا ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اب اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تو اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر عطا فرمائے گا اور اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے۔ اللہ کے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ اللہ نے مبارک کتاب عطا فرما دی ہے، آ چکی ہے، اس کو قبول کرو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یعنی قرآن حکیم کو۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، بس اللہ انہیں عنقریب داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں کلالہ کا ذکر پھر آ رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ کلالہ ایسے شخص یا ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر نہ والدین ہوں نہ نیچے کوئی اولاد ہو، اور ورثاء میں صرف بھائی بہن۔ تو ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا تھا سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں، اور وہ تھا اخیافی بہن بھائیوں کے حوالے سے، یعنی وہ بہن بھائی جو ماں کی طرف سے مشترک ہوں، ان کا ذکر آ چکا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں، اور ان کا حصہ برابر برابر کا ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیے، دیگر دو قسموں کے بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عینی بہن بھائی جو کہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں مشترک، اور نمبر 2 علاتی بہن بھائی جو باپ کی طرف سے مشترک ہوں۔ تو عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا اس آیت مبارکہ میں کلالہ کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اصول یہ ہے کہ یہ عینی اور علاتی بہن بھائی بالکل اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے اولاد میں سے بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے، ایسے ہی کلالہ کے ضمن میں عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا حصہ اسی طرح ہوگا کہ بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس کا یعنی بھائی وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس میں سے کہ جو بھائی نے ترکے میں چھوڑا، 2/3 حصہ مل جائے گا اگر 2 بہنیں ہوں۔ اور مزید نوٹ فرمائیے، اس پر اتفاق علماء کا 2 سے زائد بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بہن کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں، اب زیادہ ہیں بہن بھائی، فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اب سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی سے نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم کی دوسری منزل کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں چند باتیں نوٹ فرما لیجیے جو بیان ہوئی ہیں۔ اہل کتاب سے اللہ رب العزت کی جانب سے تکمیلی انداز میں خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی خطاب تھا، سورہ آل عمران میں بھی ذکر آیا، سورۃ النساء میں بھی گفتگو ہوئی، اب تکمیلی انداز میں خطاب ہوگا سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں نفاذ شریعت کا ذکر آئے گا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے مطالبات۔ اہل کتاب نے جو اس سے گریز کرنے کی روش اختیار کی اس کا بھی بیان آئے گا، بے عمل لوگوں کا ذکر بھی آئے گا، اور بار بار مطالبہ آئے گا کہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرو۔
مزید یہ نوٹ فرمائیے کہ 16 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہیں اور مضامین کے اعتبار سے ان کی تقسیم اس طرح ہے۔ پہلے 2 رکوع انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، اس میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان آئے گا۔ پھر 9 رکوع ہم مسلسل انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں اہل کتاب کا ذکر ہے، شریعت کے نفاذ کے مطالبات ہیں، اور جن لوگوں نے شریعت کے نفاذ سے گریز کیا ان کا ذکر ہے۔ پھر مزید 3 رکوع آئیں گے جس میں شریعت کے احکامات کا ذکر آئے گا، اور آخری 2 رکوعوں میں رسالت کے حوالے سے کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ یہ سورہ مبارکہ تقریباً سن 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا، اس کے بعد کے دور میں یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ہمارے دین میں وعدے کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی تمدن اور سوسائٹی کے معاملات کی جڑ و بنیاد میں وعدے، ایگریمنٹس ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیہقی شریف میں، آپ نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بیان فرمائیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ان وعدوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں کہا گیا ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق سوال ہوگا۔ یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، یعنی وہ چوپایوں میں سے جانور کہ جو گھاس چرتے ہیں، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، اونٹ ہو گیا، دمبا ہو گیا، یہ چوپائے مویشی ہیں گھاس چرنے والے، ان کو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور نوٹ فرمائیے مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تمام گوشت خور درندے، چیتا، شیر وغیرہ جو گوشت کھاتے ہیں یہ حرام ہے۔ اسی طرح اپنے پنجوں سے نوش نوش کر کھانے والے پرندے یا جانور وہ بھی اس شریعت میں حرام ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے اسلام کے ماننے والوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے، خصوصاً ہندو مت کے ماننے والوں کی طرف سے، یہ دیکھیے تو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اب جیسا گوشت کھائیں گے ویسے ہی اثرات پیدا ہوں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، ان کی صفات ہمارے سامنے ہیں، بڑے ہی شریف النفس قسم کے وہ جانور ہوا کرتے ہیں، انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن درندے حرام کیے گئے ہیں، پنجوں سے نوش نوش کر کھانے والے جانور حرام کیے گئے ہیں، ان کی ممانعت ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں تلاوت کر کے بتائے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے چل کے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے، لیکن نوٹ فرمائیے وہ شکار جو خشکی کا جانور ہو۔ باقی سمندر میں کوئی شخص ہے تو سمندر کے جانور کا شکار کرنا حلال ہے احرام کی حالت میں، یہ ذکر اسی صورت میں آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا آیت نمبر 96 میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہ گویا کہ بعض وہ لوگ کہ جو اپنی عقل کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر شریعت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ جو چاہے حکم دے، اللہ ہے، مالک ہے، جو چاہے حکم دے، تم بندے ہو، تم سے مطالبہ تقاضا یہ کہ تم اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، جھکا دو۔ ہاں ماننے کے بعد سوچنا برا نہیں ہے، پھر حکمت بھی اللہ سجھا دیتا ہے، لیکن اصل شے اللہ کا حکم، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ وہ شے جس کو دیکھ کر شعور حاصل ہو جائے، اردو میں اسے کہا جاتا ہے نشانی۔
جس کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، پھر اللہ کی دیگر مساجد، اللہ کی کتاب، اللہ کے نیک بندے، دینی مدارس، وہ مقامات جہاں اللہ کے دین کی باتیں بیان ہوں، یہ سب نشانیاں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اسی طرح حج کے مناسک کے مقامات، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو فرمائے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، مراد یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کا تقدس برقرار رکھنا تمہارے لیے لازم ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ادب والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرام مہینوں سے مراد وہ مہینے جن کا احترام کرنا لازم ہے۔ یہ 4 مہینے تھے عربوں میں، اسلام نے بھی انہیں برقرار رکھا، رجب، ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ولا الہدی، اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کو حلال سمجھو، یعنی وہ جانور کہ جو حرم کی حدود میں لے جا کر ذبح کیے جائیں گے حج کے موقع پہ جیسے ہوتا ہے، ان کو حلال نہ سمجھو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا القلائد، اور نہ گلے میں پٹے ڈالے گئے جانوروں کو حلال سمجھو، یعنی وہ جانور، یہ ہدی کی ہی مزید وضاحت ہے، وہ جانور کے جو قربانی کے لیے مقرر کر دیے گئے اور ان کے گلوں میں کوئی پٹے ڈال دیے گئے نشانی کے طور پر کہ یہ حرم میں لے جا کر ذبح کیے جائیں گے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ اختیار کرو، یعنی حجاج جو اللہ کے لیے آتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے، ان کو دیکھ کر بھی تو اللہ یاد آتا ہے، تو ان کا ادب اور احترام کرو، بد سلوکی نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کی بے حرمتی کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام تھا، اب جب احرام اتر گئے تو شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی جو اس مقام پر دی جا رہی ہے، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کسی قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام سے روکتی ہے، اس بات پر آمادہ نہ کرے ان تعتدوا، کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور یہی لوگ تھے کہ سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر گئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا تھا اور بیت اللہ جانے کی مشرکین نے اجازت نہیں دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الفتح میں۔ تو کیونکہ مشرکین نے مسلمانوں کو ہجرت پر بھی مجبور کیا، بیت اللہ سے دور کیا، اور سن 6 ہجری میں روکا بھی تھا، تو ممکن تھا کہ مسلمان کئی جذبات میں آ کر کوئی زیادتی کا معاملہ نہ کر لیں، تو کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی کی جو تمہیں روکتی ہے مسجد حرام سے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو، ایسا نہ کرو۔ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو اس کا زیادتی کرنا ہمارے لیے دلیل اور جواز نہیں کہ ہم بھی زیادتی کرنے لگ جائیں، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر دین نے خوبصورت تعلیم دی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ دوسرے زیادتی کرنے دو، دوسرے برے بننے دو، تم نہیں بن سکتے۔ یہ توازن ہے اللہ کی کتاب کا، اور یہ بیلنسڈ گائیڈ لائنز ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ نیکی کوئی بھی کر رہا ہو، تقویٰ کی روش کسی نے بھی اختیار کر رکھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس نیکی کے کام کو پروموٹ کرنے میں اس کا دست و بازو بننا ہوگا۔ اور گناہ کا کام کوئی بھی کر رہا ہے، زیادتی کہیں بھی ہو رہی ہے، ہمارا کام ہے اس کو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ روک رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں برائی کو مٹانے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا توازن۔ اللہ ہمیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھنے اور دوسروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہ اور زیادتی کے کاموں سے بچنے اور زیادتی اور گناہ کے کاموں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
اس کے بعد 4 باتوں کی حرمت کا بیان آ رہا ہے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 173 میں 4 باتوں کی حرمت، یہاں دوسری مرتبہ آ رہی ہے. پھر ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام آیت 146 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں انشاءاللہ. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. مردار کی کچھ اقسام کا اس مقام پر بیان آیا ہے. فرمایا والمنخنقۃ اور وہ کہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقودۃ اور جو چوٹ کھا کر مر گیا ہو، والمتردیۃ اور جو گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ اور جو سینگ لگ جانے کی وجہ سے مر گیا ہو، وما اکل السبع اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو اور وہ مر گیا ہو، الا ما ذکیتم مگر وہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا. اب یہ مردار کی کچھ اقسام بیان ہو گئیں. وہ جانور کہ جو گلا گھٹ کر مر گیا، چوٹ کھا کر مر گیا، گر گیا اور مر گیا، کسی اور جانور نے اس کو سینگ مارا اور مر گیا، کسی درندے نے کھایا اور وہ مر گیا، یہ حرام ہے. الا یہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا. چوٹ لگی کسی جانور کو لیکن زندگی کے آثار باقی ہیں تو ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو. گر گیا کوئی جانور، کسی جانور نے سینگ مارا لیکن ابھی اس میں زندگی کے آثار ہیں اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جب جانور کی گردن پکڑی جائے تو وہ تڑپتا ہے تھوڑا سا، یہ زندگی کے آثار اگر ہیں تو تم ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہو، ادروائز مردہ حرام ہے. تو 4 باتوں میں سے یہاں مردار کی کچھ وضاحت اس مقام پر آ گئی ہے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام اور جو استحام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. اللہ کے سوا کسی بت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استحانوں پر جا کے کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، حرام. وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. اس کے کئی طریقے ان کے آرائش تھے. جانور ذبح کیا، کچھ تیر بنائے، کچھ پر لکھا اللہ کا نام، کچھ پر لکھا بتوں کا نام، اور تیر ڈال کے جو نکلتا تھا کچھ اللہ کو دے دیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر بھی کر دیا کرتے تھے. یہ بالکل شرک کے مترادف ہے. کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کا مال جوئے کے طور پر کمانے کے لیے قرآن دازی کیا کرتے تھے اور اس پر نام لکھ دیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے. یہ بھی حرام ہے. یہ گویا علامت ہے کہ انسان ذہنی صلاحیت کو استعمال کیے بغیر، جسمانی صلاحیت کو استعمال کیے بغیر مال کمانا چاہتا ہے. یا پھر یہ کیا کرتے تھے کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے فیصلہ کیسے کریں تو تیر پہ لکھ کے کچھ قرآن دازی کر لی، کسی پہ لکھ دیا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، کسی پہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. اس طرح کی باتیں لکھ کر قرآن دازی کر کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو حقیقت سے دور تھے. ان سب کو بھی، ان اوہام کی باتوں کو بھی، بے حقیقت باتوں کو بھی دین نے منع کیا. تو فرمایا کہ وما ذبح علی النصب اور جو استحانوں پر ذبح کیا گیا، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تیروں سے تقسیم کرو، یہ بھی منع ہے. ذالکم فسق یہ گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اب تک کچھ امکان تھا کہ شاید یہ دین آگے بڑھ نہیں سکے گا لیکن اب اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے. فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت مبارکہ کا حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. قرآن و سنت میں تمام تر ہدایات ہمیں عطا فرما دی، ان کے تحت اب ہم زندگی کے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی. اللہ کا دین نعمت ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. سورہ آل عمران آیت 85 کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم آف لائف کوئی اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ دین مکمل ہے، اسی پر عمل کرنے میں نجات، اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس کے سوا کچھ اور قابل قبول نہیں. فمن اضطر فی مخمصۃ پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے، غیر متجانف لإثم لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یہ مجبوری ہے. فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے جو دین مکمل فرمایا، اللہ ہمیں اس کا صحیح علم حاصل کرنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذاتی زندگی پر عمل کرنے اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے نفاذ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔